حسان خاور صاحب، پہلے اس پہ فرمائیے گا کہ یہ تاثر کیوں ہے؟ جیسے لغاری صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ تاثر ہے کہ عمران خان ساتھ نہیں بیٹھنا چاہتے، عمران خان 2 قدم آگے یا پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے، اور وہ صرف حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ حکومت میری شرط کے اوپر آئے، میں حکومت کی شرط پر نہیں آؤں گا، اگر ایسا تاثر ہے تو یہ تاثر کیوں قائم ہو رہا ہے؟ ابھی نواز صاحب، میرا نہیں خیال کہ اس وقت جو معاملہ عدالت میں زیر غور ہے یہ کوئی معاملہ عمران خان اور حکومت کے مابین ہے۔ یہ معاملہ تو آرٹیکل 224 کا ہے جو آئین کا آرٹیکل ہے، اور اس میں بڑا واضح لکھا ہے کہ اسمبلیاں توڑنے کے 90 دن کے اندر الیکشن ہونا لازمی ہے۔ اس بات کے اوپر کیا مذاکرات ہوں؟ یعنی اگر حکومت کا یہ خیال ہے کہ اس بات پر پاکستان تحریک انصاف یہ مذاکرات کرے گی کہ آئیں مل کر آئین کو توڑ دیں یا آئین کی خلاف ورزی کر دیں، تو میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی باشعور آدمی اور ذی شعور آدمی یہ کہے گا کہ جی آپ اس قسم کے مذاکرات کریں۔ اس کے علاوہ ایک آدھی چیز اور ہے جو کرپشن کے معاملات ہیں، اس کے اوپر ہماری پارٹی کا موقف ہے کہ مذاکرات نہیں کریں گے۔ اس کے علاوہ ہر چیز پر مذاکرات ہونے چاہیے، ہمیں بھی کرنے چاہیے، حکومت کو بھی کرنے چاہیے، لیکن اب جو معاملہ ہے وہ آئین کی سنگین خلاف ورزی کا ہے۔ یہ مذاکرات کی بات نہیں ہے۔ اب اس وقت تو یہ ہے کہ ہم نے آئین کی حفاظت کرنی ہے اور آئین کو پامال ہونے سے روکنا ہے۔ اگر مزید کو مذاکرات کی بات ہوگی تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی وقت ضائع کرنے کے مترادف ہوگی، اور وہ بھی ہمیں آئین کی پامالی کی طرف لے کے جائے گی۔ اگر آپ یہ دیکھیں کہ یہ پچھلے چند روز سے جو ایک ڈیبیٹ چھڑ گئی ہے کہ جی بینچ میں کتنے ججز ہوں، 5-7-4 کا فیصلہ ہے یا 3-2 کا فیصلہ ہے یا فل کورٹ ہو یا یہ ہو، میرے نزدیک یہ ڈسکشن نہیں ہے۔ یہ چیف جسٹس صاحب کا اختیار ہے، بے شک چاہے وہ فل کورٹ بنا دیتے، چاہے وہ 5 جج ہو، 9 ہو، 3 ہو۔ سیدھی بات یہ ہے کہ آئین کا آرٹیکل 224 کہتا ہے کہ 90 دن میں الیکشن ہونے ہیں، اور اس آئین اور اس شک کی پامالی کی کوششیں جاری ہیں۔ اس کے اوپر تو کوئی بہت بڑی میرے ذاتی رائے میں اور میری ادنا رائے میں کوئی بہت بڑی اس پہ ڈیبیٹ کی بھی ضرورت نہیں۔ لغاری یہ صاحب، تو بڑی واضح بات ہے۔ یہ لغاری صاحب، یہ جو حسان خاور صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس کو اتنا مسئلہ فیسا غورس بنا کیوں دیا گیا ہے؟ انتخابات 90 دن میں ہونے ہیں، کسی بھی ایڈمنسٹریٹو یونٹ کے عوام کو نمائندگی کے بغیر محروم نہیں رکھا جا سکتا۔ 90 دن کا وقت ہے، اس میں بھی نہیں ہو رہے، 15 دن اور مل گئے، 5-6 مہینے اور مانگے جا رہے ہیں۔ سیدھی سی بات ہے، اس کو کیوں الجھا دیا گیا؟ کس نے الجھایا لغاری صاحب؟ دیکھیں، میں حسان خاور صاحب کی بات کو سمجھ رہا ہوں، لیکن میرے سامنے جب ایک بار نہیں کئی بار آئین کو ایبروگیٹ کیا گیا، آئین کو سبورٹ کیا گیا، آئین کو 4 مارشل لا ایڈمنسٹریٹر نے کیا، اور اس کے بعد 2 چیف جسٹس صاحبان نے کیا، کیونکہ آئین میں وزیر اعظم کا جو ہٹانے کا طریقہ کار ہے وہ درج ہے۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ بلائیں اور اس کو کہیں کہ میں نے آپ کو برخاست عدالت سزا دی ہے اور 23 سیکنڈ کی سزا ہے، جائیں آپ وزارت عظمیٰ کے لیے نااہل ہو گئے ہیں۔ اگر اس طرح سے نکالا جانا بھی آئین کے مطابق، میرا خیال ہے کہ یہ مارشل لا تھا، عدالتی مارشل لا تھا، جب اس طرح سے ایک وزیر اعظم کو اور پھر دوسرے وزیر اعظم کو ہٹایا گیا۔ پھر جب فلور آف دا ہاؤس پر آرٹیکل 5 پڑھنے کے بعد آرٹیکل 6 نافذ کیا گیا اور کہا گیا کہ ہم یہ جو عدم اعتماد کی تحریک ہے اس کو مسترد کرتے ہیں، اور یہ اسپیکر کے آفس کی طرف سے کہا گیا۔ ڈپٹی اسپیکر جو منصب پر بیٹھے ہوتے، اپنی چیئر پر بیٹھے ہوتے، ہاؤس چلا رہے تھے، اس کو کہہ رہے تھے ہی واز ایبروگیٹنگ، سبورٹنگ اینڈ سسپینڈنگ دا کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان۔ اس وقت کیا ہوا تھا؟ پھر سپریم کورٹ نے آ کے اتنی وضاحت کی جی آئین کی خلاف ورزی ہوئی ہے، خلاف ورزی ہوئی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ایبروگیشن تھا، یہ سبورجن تھا۔ اس پر کیا کارروائی ہوئی ہے؟ کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ اب کون سی کارروائی ہوئی ہے؟ کچھ بھی نہیں، خود ان کے سامنے ہوا ہے۔ اگر نہیں ہو رہا تھا، اگر یہ حکومت نئی حکومت کے وجود میں آنے کے بعد پہلے دن، دوسرے دن، تیسرے دن، چوتھے دن، 5ویں دن ڈیٹ نہیں آئی ہے تو یا تو سو موٹو ہو جانا چاہیے تھا یا ان کو چلے جانا چاہیے تھا، جناب ڈیٹ نہیں آ رہی، آپ ڈیٹ دے دیں۔ دیکھیں وہ جو قاسم سوری صاحب کی رولنگ ہے، جو لغاری صاحب جو آپ رولنگ کا فرما رہے قاسم سوری صاحب کی، اس پہ تو بلاول صاحب نے پرسوں بھی اسمبلی کے فلور پر کہا اور وزیر اعظم کو مخاطب کر کے کہا کہ اگر کچھ غلط ہوا ہے تو اس پہ کارروائی ہونی چاہیے۔ تو 12 مہینے سے ایک حکومت بیٹھی ہے، قاسم سوری صاحب کے خلاف یا عمران خان صاحب کے خلاف یا عارف الوی کے خلاف آرٹیکل 6 شروع کر دیتی، کارروائی تو نہیں کی۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اب یہ بھی اگر آئین توڑے تو ان کو بھی جواز مل گیا اگر انہوں نے توڑ دیا تھا۔ نہیں، بالکل نہیں ہے۔ اور وہ جو نہیں کر رہے ہیں، جو بھی کارروائی نہیں کر رہے،
وہ آئین کو پرسو نہیں کر رہا ہے، وہ اپنی ایڈجسٹمنٹ دیکھ رہا ہے، چاہے وہ میاں شہباز شریف ہوں، چاہے بلاول بھٹو زرداری ہوں یا صبری زرداری ہوں. اس وقت آئین کی سبورژن ہوئی ہے، آئین کا جو ہے اس کو باقاعدہ ایبروگیٹ کیا گیا، اور ایبروگیٹ کرنے کے بعد جب ہو چکا ہے کاروائی، آپ آئی سپریم کورٹ. اب سپریم کورٹ نے آ کر آئین کی حفاظت کرنے کی ذمہ داری لی، تو جنہوں نے آئین کو توڑا ان کے خلاف کیا کاروائی کی تھی سپریم کورٹ نے؟ اور یہ کہا نا کہ ڈیٹ دے دیں اور جناب فلاں تاریخ ہوگی، اس پر بھی کہا جا رہا تھا کہ پارلیمنٹ کے معاملات کورٹ نے اپنے ہاتھ میں لے لیا. جب پارلیمنٹ میں بیٹھ کر اگر آئین کو توڑا جائے گا تو پھر کیا کہا جائے گا؟ سپریم کورٹ بھی تماشا دیکھے گی، ہم بھی تماشا دیکھیں گے. یہ ہوا ہے نا ہمارے ملک کے اندر.